اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکلا بقبری ملکن، اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں پس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز میری حاضری لگے تو درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو برے لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں نا، یہ میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آج نوجوان کو سمجھاؤ یار برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے حیا لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ تو جواب کیا دیتے؟ میں نہیں شراب پیتا، میں جوا کہاں کھیلتا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، بس بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، دوست کرتے ہیں۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، یہ جتنے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں نا کہ میں بڑا پکا ہوں، میں برے کام نہیں کرتا، دوست کرتے ہیں، آپ تیار ہو جائیے کہ کچھ دنوں میں آپ بھی یہ برا کام کریں گے، کوئی نہیں بچتا۔ چلیں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھ، عموماً بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابو پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں، یہ مولانا صاحب کیوں منع کرتے ہیں برے دوستوں میں بیٹھنے کا، میں تو بڑا پکا ہوں۔ اچھا اسی طرح اب ذرا نوجوانوں سے بات کر لوں یا بڑی عمر کے لوگوں سے بات کر لوں، وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، جن کا ایمان درست نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں، انہیں کہو یار آپ کے دوستوں میں یہ کیوں ہیں، تو کہتے میں بڑا پکا ہوں، میں ان کے عقیدے کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں تو ذرا اپنی بات کرتا ہوں لیکن بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ۔ اب یہ دو قسم کے لوگوں کو جواب قرآن دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر بات آگے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، الا المتقین، متقی لوگوں کی دوستی ہوگی، وہ قیامت میں بھی کام آئیں گے، باقی سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لو، ایسے دوست کا کیا فائدہ جو قیامت کے دن کام ہی نہ آئے بلکہ میرے لیے مار پڑنے کا سبب بن جائے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا پکا ہوں، میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف۔ چلیں اب ایک چھوٹا سا میں سروے آپ سب کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ کسی بھی چور، کسی بھی ڈاکو، کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی ہیروئنچی، غلط کام کرنے والے سے کبھی بھی زندگی میں ملاقات ہو جائے، اس کو صرف ایک سوال کیجئے گا، جواب آپ خود ہی دے دیں گے ابھی مجھے، ٹھیک ہے؟ لیکن چلیں آپ سوال کیجئے گا، آپ کو یہ عادت کہاں سے ملی؟ بتائیے سارے لوگ کیا جواب دیں گے؟ جواب آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے ملی؟ کوئی ایک نہیں کہے گا جناب کہ یہ جو شراب کی عادت پڑی ہے نا یہ ابو نے مجھے لگائی ہے، یا امی نے برتھ ڈے والے دن مجھے یہ پسٹل لا کے دی تھی کہ بیٹا آج تیری برتھ ڈے ہے، یہ پسٹل لے اور آج سے چوری شروع کر دے۔ آپ کو یہ سارے لوگ جواب یہی دیں گے یار بیٹھتا تھا، دوست پیتے تھے، دوست غلط کام کرتے تھے، دوست جوا کھیلتے تھے، کہا یار تھوڑے ہی پیسے لگا لو، بڑا مزہ آتا ہے، ہم تو روز جیتتے، تم بھی جیت جاؤ گے، اور جناب مجھے جوئے کی لت پڑ گئی اور آج سب کچھ بک گیا، آج میں اتنی شراب پیتا ہوں، پہلے ایک بھی نہیں پیتا تھا، آج جو میں یہ چرس اور ہیروئن پی رہا ہوں، میں تو صرف سگریٹ پیتا تھا، ایک بار دوست نے کہا ذرا تھوڑا سا کش تو لگا لو، اور آہستہ آہستہ مجھے یہ عادت پڑ گئی۔ ایک بندہ آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ جس کو بری عادت لگی ہو اور وہ دوستوں کی وجہ سے نہ لگی ہو، تو واٹ از دا ریزلٹ؟ سیدھا سیدھا فارمولا ہے نا کہ برا دوست ہی دوست کو خراب کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اب ذرا تھوڑا سا ایک اور سروے کر لیتے ہیں، آپ ہی کا سروے کر لیتے ہیں۔ اس میں 100% جواب نہیں آئے گا، اس پہ 70-80% جواب آئے، کیونکہ اس پہ ماشاءاللہ ماں باپ کا کردار بھی ہوتا ہے، لیکن 70-80%
آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں یار آپ کی نماز کی عادت کیسے بن گئی, آپ کی ماشاءاللہ تلاوت کی عادت کیسے بن گئی, آپ نے چہرے پہ سنت کیسے سجا لی ہے, آپ اچھی محفلوں میں کیوں جانے لگ گئے ہیں, آپ کے اندر یہ خوبصورت عادت کہاں ہے, تو آپ میں سے 70% لوگ جواب کیا دیں گے, یار ایک اچھا دوست مل گیا تھا, ایک اچھا رہنما مل گیا تھا جس نے بڑے پیار سے مجھے دعوت دی تھی, یا کسی عالم دین سے ملاقات ہو گئی تھی, ایک اچھی صحبت ملی تھی جس نے مجھے یہ عادت ڈال دی. تو سبحان اللہ, فارمولا آپ کے سامنے ہے کہ صحبت صالح ترا صالح تنن, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, اور برے کی صحبت طالح ترا طالح کنن, تجھے برے کی صحبت برا بنا دے گی. یہ مانتے نہیں ہیں لوگ, نہ نوجوان آج کا مان رہا ہے نہ بچے مان رہے ہیں, کہتے نہیں ہم بڑے پکے ہیں. آپ کو امپیکٹ ضرور آئے گا. یہ جو محاورہ ہے نا, یہ محاورہ صرف محاورہ نہیں, حقیقت ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا, یہ دنیا کا دستور ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے, ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے. اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے, کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے, کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں, آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے. انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے, صحبت اثر ڈالتی ہے. اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے, یہیں سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں, کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں, بے حیائی کے پروگرام میں جائیں, تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا, تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا. کیوں؟ صحبت اثر ڈالتی ہے, ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے. اگر بچنا ہے نا تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا, ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا. ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں, ارے بڑے بڑے اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا, میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا غرور, اتنا جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے نا, تو بری دوستیوں سے بچیے, خدارہ بچیے, یہ ایمان لے سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا برا یار مار سے زیادہ خطرناک ہے. مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو. یار وہ والا جو برا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ جان لیتا ہے, برا دوست ایمان لے لیتا ہے. لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, غیر مسلم ہے تو کیا ہوا, ہم تو جاتے. معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے ان کے تہواروں میں جاتے ہیں, ان کے تہواروں میں مٹھائیاں جا رہی ہیں, ان کے گھروں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ رسول کو؟ اس سے دوستی لگائیے جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے, اور ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کرام کو, نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا. اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ, کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں, کوئی بات نہیں یار, میرا دوست ہے, اس کا عقیدہ ہے. یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے, آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کیا میں اس کی جان لے لوں گا, اس کا گلا پکڑ لوں گا؟ اچھا تمہاری ماں